بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا خلوص، میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو سدا ایمان کی سلامتی، صحت اور خوشیوں سے مالا مال رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے پہلے ہی سے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو جزاک اللہ، شکریہ۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ثواب کا باعث بنائے، آمین ثم آمین۔ خاموشی کیا ہے؟ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی ہی نہیں، چیختی بھی ہے، پکارتی اور لتاڑتی بھی ہے۔ محبوبہ خاموش رہے تو ناراضگی، محبوب خاموش رہے تو بزدلی، والدین خاموش رہیں تو مجبوری، اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی، انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش رہے تو بے حسی، قوم خاموش رہے تو مظلومیت، اور حکمران خاموش رہے تو سیاست۔ یہ خاموشی سکہ رائج الوقت ہے، جب بھی رائج ہو جاتی ہے تو کسی کو خرید لیتی ہے یا کسی کو بیچ دیتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ رائج نہیں رہتی، خاص موقع اور خاص وقت پر استعمال کی جاتی ہے۔ اسی لیے کم بولنے اور زیادہ سننے والوں کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا، اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صوفیاء کی مصاحبت میں ایک مدت گزاری اور دو باتیں سیکھی، ایک یہ کہ وقت تلوار ہے، اگر تم نے اسے نہ چلایا تو یہ تم پر چل جائے گی، اور دوسری یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گا۔ اے آسمانوں زمین کے مالک، اے عزت والے، جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، اے فکر کے دور کرنے والے، رنج کے زائل کرنے والے، مجبوروں کی پکار سننے والے، اے دنیا و آخرت میں سب سے بڑے مہربان اور رحم کھانے والے، بس تو ہی مجھ پر رحم فرمائے گا، تو مجھ پر ایسی نعمت فرما دے کہ تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے، آمین ثم آمین۔ میری طرف سے یہ دعا میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے۔ آخر پر ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔